السلام علیکم۔ آج ہم اسلامک گولڈن ایج کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامک سویلائزیشن نے سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیسن اینڈ فلسفی میں بہت سے ایڈوانسمنٹ کیے۔ یہ دور 8 سے 14 سینچری تک رہا اور اس دوران دنیا کے بہت سے عظیم سائنٹسٹ اور اسکالر نے جنم لیا۔ اسلامک گولڈن ایج کی شروعات 8 سینچری میں ہوئی جب عباسی خلیفہ نے بغداد کو اپنی دارالحکومت بنایا۔ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے المامون نے علم اور سائنس کو بہت فروغ دیا۔ المامون نے ہاؤس آف وزڈم یعنی بیت الحکمہ کو قائم کیا، جو کہ ایک لائبریری اور ٹرانسلیشن سینٹر تھا۔ اس دوران گریک، پرشین اینڈ انڈین ٹیکسٹ کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ یہ موومنٹ اس لیے ضروری تھی کہ اس کی نالج کا ذخیرہ مسلم اسکالرز کے لیے اویلیبل ہو گیا۔ اس موومنٹ نے ارسطو، افلاطون، ہپوکریٹس اور جالینوس جیسے فلسفر اور سائنٹسٹ کے کام کو اسلام کے علمی دائرے میں شامل کیا۔ اسلامک گولڈن ایج میں ہر فیلڈ میں کنٹریبیوشن دیکھنے کو ملی۔ الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی اور ان کی کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ کو ماڈرن الجبرا کی فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے۔ ابن سینا، جسے ایویسینا بھی کہا جاتا ہے، نے میڈیسن میں بہت سی ایڈوانسمنٹ کیے اور ان کی کتاب دا کینن آف میڈیسن بہت عرصے تک یورپ میں بھی ٹیکسٹ بک کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اسلامک اسکالر نے سائنٹیفک میتھڈ کو بھی فروغ دیا۔ الحازم، جسے ابن الہیشم بھی کہا جاتا ہے، نے آپٹکس پہ کام کیا اور ایکسپیریمنٹل سائنٹیفک میتھڈ کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب بک آف آپٹکس میں لائٹ اور ویژن کے بارے میں کافی تھیوریز دی۔ آسٹرونومی میں اسلامک گولڈن ایج کے دوران بہت سی ایڈوانسمنٹ ہوئی۔ البیرونی اور التوسی جیسے اسکالرز نے آسٹرونومیکل آبزرویشن اور کیلکولیشن میں بہت سے نئے طریقے انٹروڈیوس کیے۔ میتھمیٹکس میں الجبرا کے علاوہ ٹرائیگونومیٹری اور جیومیٹری میں بھی بہت سے کام ہوئے۔ اسلامک گولڈن ایج کا عرصہ۔ اسلامک گولڈن ایج ایک ایسا دور تھا جب علم اور سائنس کا بہت فروغ تھا۔ اس دور کے اسکالرز اور سائنٹسٹ نے صرف اپنے دور کو نہیں بلکہ آج کے ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی بہت سے اثاثے فراہم کیے۔ یہ دور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ہمیں اپنے علمی اور سائنسی ورثے پر فخر ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی فیڈ بیکس سجیشن دیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم الخوارزمی اور ان کی الجبرا کی کنٹریبیوشن پر بات کریں گے۔ شکریہ۔